اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو آج ہم سورۃ البقرہ کے 7ویں رکوع یعنی اس سیکشن میں جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ان پر کچھ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آڈیو بیان بھی ہے اور تفسیم القرآن کے حوالے بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ ان ذرائع میں کیا خاص باتیں ہیں، کیا نقاط ہیں، اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں یا کیا سوچ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پانی مانگنے کا ہے۔ صحرا میں تھے، ظاہر ہے پانی کی ضرورت تو ہوگی۔ جی بالکل۔ جب قوم کو پیاس لگی اور حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ کا حکم آیا کہ اپنا عصا وہ ایک خاص چٹان پر ماریں۔ اچھا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ان ذرائع کے مطابق اس چٹان سے 12 چشمے نکل پڑے۔ 12؟ جی 12، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پانی کی تقسیم پر کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی بدنظمی نہ ہو۔ یہ تو بڑی منظم بات ہو گئی۔ ہاں، اور تفہیم القرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چٹان آج بھی سینائی میں موجود ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اس میں وہ شگاف نظر آتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ نشانی اب بھی باقی ہے؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک سہولت ملی انہیں اللہ کی طرف سے، مگر لگتا ہے جلد ہی کوئی اور معاملہ سامنے آ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ بھائی ہم سے روز روز یہ ایک ہی کھانا یعنی من و سلوا جو انہیں بغیر محنت کے مل رہا تھا، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، اکتا گئے ہیں ہم۔ اچھا، مطلب وہ تیار کھانے سے بور ہو گئے؟ جی، اور مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں نکالیں، جیسے ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال، یہ سب۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا جواب جو ذرائع بتاتے ہیں وہ بڑا غور طلب ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ صرف کھانے کی بات تھی؟ نہیں، دیکھیں، ذرائع اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بات صرف کھانے کی کوالٹی کی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ منو سلوا اعلیٰ اور سبزیاں ادنا ہے۔ اچھا۔ اصل نقطہ جو تفہیم القرآن میں خاص طور پر واضح کیا گیا ہے وہ ترجیحات کا تھا۔ حضرت موسیٰ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک ڈسپلن قوم بننے کی ٹریننگ کے لیے اس صحرا سے گزارا جا رہا ہے۔ تو کیا اس بڑے مقصد کے سامنے تمہیں اپنے منہ کا ذائقہ یا وقتی لذت اتنی پیاری ہے کہ تم وہ مقصد ہی چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہو؟ کیا تم اتنی سی تھوڑی مدت کی محرومی بھی نہیں جھیل سکتے جو اس ٹریننگ کا حصہ ہے؟ سمجھا۔ تو یہ ایک طرح سے امتحان تھا کہ وہ اپنی فوری خواہش کو اہمیت دیتے ہیں یا اس بڑے ویژن کو؟ بالکل، ترجیحات کا امتحان تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان پر ذلت، پستی، مسکنت مسلط ہوئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ ان ذرائع میں اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ ان ذرائع کے مطابق دو بنیادی وجوہات ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے تھے، کفر، وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں۔ جی، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ سب ان کی مسلسل نافرمانیوں اور حد سے گزرنے کا نتیجہ تھا۔ پہلی وجہ اللہ کی آیات کا انکار۔ یہ کافی وسیع بات لگتی ہے۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انکار کیسا تھا؟ کس طرح کا انکار؟ جی، تفسیم القرآن میں اس کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انکار کتنا گہرا تھا۔ اچھا۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اللہ کی جو تعلیمات ان کے اپنے خیالات، نظریات یا خواہشات کے خلاف ہوتی، اسے ماننے سے ہی انکار کر دیتے۔ اپنی مرضی کا دین، یعنی چن چن کر ماننا۔ بالکل۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی ڈھٹائی سے، سرکشی سے اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ عملی انکار تھا۔ اور تیسری صورت جو شاید سب سے زیادہ خطرناک تھی وہ یہ کہ اللہ کے کلام کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اپنی خواہش یا فائدے کے لیے اس کے معنی بدل ڈالتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ یعنی لفظوں کا مطلب ہی بدل دینا۔ جی، فکری بددیانتی۔ تو آیات کا انکار صرف زبان سے کہہ دینا نہیں تھا، بلکہ یہ تینوں رویے، نظریاتی، عملی اور فکری، اس میں شامل تھے۔
یہ تو واقعی بہت جامع قسم کا انکار بن جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری وجہ پر آتے ہیں، پیغمبروں کا ناحق قتل۔ یہ تو انتہائی شدید بات ہے۔ کیا ذرائع اس کا کوئی ثبوت، کوئی حوالہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ الزام باہر سے نہیں لگایا گیا، بلکہ خود بنی اسرائیل کی اپنی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تفہیم القرآن میں تو بائبل سے ہی کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، بائبل سے؟ جی، تاکہ پتہ چلے کہ وہ خود کیا ریکارڈ کرتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ حنانی نبی کا ہے۔ یہودیہ کے بادشاہ آسا نے جب دشمن کے مقابلے میں اللہ پر بھروسے کے بجائے دمشق کی بت پرست حکومت سے مدد مانگی، تو حنانی نبی نے اسے ٹوکا کہ یہ تم نے کیا کیا، اللہ کا حکم تو یہ نہیں تھا۔ تو بادشاہ کو یہ بات اتنے بری لگی کہ اس نے نبی کو جیل میں ڈال دیا، نصیحت سننے کے بجائے سزا دی۔ یعنی حق بات برداشت نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ پھر ایک اور زیادہ خوفناک مثال حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے۔ جب یہودیہ میں بت پرستی اور اخلاقی بگاڑ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جی۔ تو اس وقت کے بادشاہ یواس نے حکم دیا کہ انہیں ہیکل سلیمانی کے صحن میں، یعنی ان کی مقدس ترین جگہ پر، مقدس مقام اور قربانگاہ کے بیچ میں سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ ہیکل کے اندر اتنی بے حرمتی؟ جی، ان کی اپنی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یہ تو انتہا ہے۔ واقعی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کہتے ہیں، انہوں نے بادشاہ ہیرودس کے دربار کی بد اخلاقیوں پر تنقید کی، خاص طور پر بادشاہ کے کچھ ناجائز تعلقات تھے۔ اچھا۔ پہلے تو انہیں قید کیا گیا، پھر بادشاہ نے اپنی ایک معشوقہ کی فرمائش پر اس نیک اور راست باز نبی کا سر قلم کروا دیا اور ایک تھال میں سجا کر اس عورت کو تحفے میں پیش کیا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ لیکن یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق بات کہنے والے کا انجام کیا ہو سکتا تھا وہاں۔ تو یہ صرف قید و بند نہیں تھا، بلکہ جان سے مار دینا، یہ ایک پیٹرن تھا۔ لگتا تو یہی ہے، اور سب سے اہم مثال جو ذرائع پیش کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل کے علماء، فقہا، جو مذہبی پیشوا تھے، ان کو ان کی ریاکاری، ظاہرداری، دین سے دور ہونے پر ٹوکا جی، اور انہیں اصل دین کی طرف واپس بلایا، تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے وہ سب ان کے دشمن ہو گئے، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، جھوٹا مقدمہ بنایا۔ انہی کے علماء نے؟ جی، انہی کے مذہبی رہنماؤں نے، اور پھر رومی عدالت میں لے گئے اور وہاں سے سزائے موت کا فیصلہ کروایا۔ اوہ خدایا۔ اور پھر جب رومی گورنر پلاطس نے عید پر یہودیوں کو آپشن دیا کہ تم لوگ کہو تو میں عیسیٰ کو چھوڑ دیتا ہوں یا اس ڈاکو برابا کو، ہاں، یہ واقعہ مشہور ہے، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان مذہبی رہنماؤں کے اکسانے پر سارے مجمع نے چیخ چیخ کر کہا کہ نہیں، برابا کو چھوڑ دو، یسوع کو سولی دو، اپنے ہی نبی کے لیے۔ جی، تو یہ چند مثالیں جو ان کی اپنی کتابوں اور تاریخ سے لی گئی ہیں، یہ دکھاتی ہیں کہ ذرائع کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کا ناحق قتل ان کے زوال کی ایک بڑی وجہ تھی۔ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں لگتا، بلکہ ایک رویہ نظر آتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک سنگین تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی نبی نے، کسی مصلح نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، تو اکثریت نے، خاص طور پر جو ان کے با اثر لوگ تھے، انہوں نے اسے مانا نہیں بلکہ سخت مخالفت کی، اذیتیں دیں، جیلوں میں ڈالا اور بعض کو تو قتل ہی کر دیا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے خاص نعمتیں ملی، جیسے وہ 12 چشمے۔ جی، لیکن پھر ان کا رویہ کیسا ہو گیا؟ ناشکری، دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ جھکاؤ۔ بالکل، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ان پر جو ذلت اور غضب آیا، اس کی وجوہات جو قرآن بتاتا ہے، یعنی آیات کا انکار اور انبیاء کا قتل، وہ صرف الزامات نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی تاریخ، ان کی اپنی روایات ان باتوں کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں، جیسا ان ذرائع نے واضح کیا۔ ہاں، وہ انکار کی مختلف شکلیں، نظریاتی، عملی، فکری، اور پھر حق بات کہنے والوں کے ساتھ جو سلوک تھا۔ جی، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک اجتماعی رویہ بن گیا تھا۔ ان ذرائع میں خاص طور پر تفہیم القرآن کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ آخر میں اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ جو قوم اپنے برے لوگوں کو، فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کو
ظالموں کو اپنا لیڈر بنائے، انہیں عزت دے، ہم اور جو ان میں نیک لوگ ہوں، صالح ہوں، حق بات کہنے والے ہوں، انہیں جیلوں کے لیے، سولیوں کے لیے، اذیتوں کے لیے پسند کرے، تو ایسی قوم پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ وہ تو پھر لعنت اور غضب کی حقدار ٹھہرے گی نا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہر قوم، ہر معاشرے کے لیے ہے کہ وہ اپنے اہل علم، اپنے مصلحین جو ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بالکل۔ کیا وہ سچائی کی آواز کو دبا دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، یا اسے سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں؟ ان ذرائع سے یہی سبق ملتا ہے کہ یہ رویہ قوموں کے مستقبل پر فیصلہ کن اثر ڈالتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور شاید سننے والوں کے لیے ایک سوال یہاں چھوڑا جا سکتا ہے غور و فکر کے لیے، کہ جب کوئی ہدایت آتی ہے، کوئی نصیحت سامنے آتی ہے، کوئی تنبیہ کی جاتی ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اسے رد کر دیتے ہیں، یا عاجزی سے اسے سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں؟ ان تاریخی واقعات کو دیکھیں تو یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہ رویہ افراد کا بھی اور قوموں کا بھی ان کی تقدیر کیسے بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ اس پر یقیناً سوچا جا سکتا ہے۔